السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یقین مانیے سب سے پہلے تو بڑی خوش نصیبی کی اس بندے کے لیے بات ہے جو قرآن حدیث کو فالو کرتا ہے اور تیسری چیز کی طرف نہیں دیکھتا، یعنی وہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو صرف قرآن اور حدیث کے مطابق۔ تو ناظرین، ایسے ہی آج ہم آپ کو علامہ اشرف جلالی حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے جی جہاں پہ نبی پاک کی حدیث آ جائے آپ معاذ اللہ رد کر دیں، چھوڑی جاتی چھوڑ دیں۔ تو ناظرین، اسی حوالہ سے ہم آپ کو مرزا علی انجینئر کی بھی ویڈیو دکھائیں گے۔ یقین مانیے آپ حیران ہو گئے کہ مرزا علی انجینئر کی ویسے بھی کافی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی، لیکن اتنا دکھی، اتنا ایموشنل آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جتنا وہ اس بات بھی ہو گیا کہ یہ لوگوں کو کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ مجھے قرآن مل جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل جائے، لیکن یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو وہ دونوں ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئیں، کتنے خوش ہوں کہ دنیا میں آج بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کسی بابے کی کوئی بات نہ بتاؤ، ہمیں بتاؤ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ تو یہ کہاں پہ ملتے ہیں لوگ؟ یہ مخلوق کہاں پہ پائی جاتی ہے؟ یہ ہمارے سٹوڈنٹس میں پائی جاتی ہے کہ انہوں نے کسی کو نہیں مانا، انہوں نے کہا بس وہ بتاؤ جو آسمانوں سے ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینہ شریف میں ہے۔ اور امام مالک کہا کرتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو، اور ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے رسول اللہ کے، ان سے اختلاف نہیں ہو سکے۔ ذرا یہ پس منظر ذہن میں رکھو، جب تمہاری مسجدوں میں وہ دین فروش آ جاتے ہیں، نحدثک بحدیث، ہم ایک حدیث ذرا بیان کرنا چاہتے ہیں، تو امام ابن سیرین نے کہا لا، میں نہیں سنوں گا، حالانکہ حدیث ہے۔ قالا فنقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، حدیث نہیں سنتے تو پھر آیت تو سن لو گے نا، ہم تجھے صرف قرآن کی آیت سنائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں سبق ہی پڑھانا ہے بچوں کو، جہاں سے پڑھا لے، جمعہ ہی پڑھنا ہے جہاں پڑھ لے، سننے دارمی سے پڑھ کے تمہیں بتا رہا ہوں۔ جب انہوں نے کہا، آگے تشریح کی کوئی بات کی نہیں، بات صرف یہ کی ہے کہ نقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، ہم کتاب مبارک قرآن سے ایک آیت تمہیں سنانا چاہتے ہیں۔ قال لا، فرمایا میں آیت بھی نہیں سنوں گا۔ اگر اس کو بریلویت کہتے ہیں تو پھر صحابی بھی بریلوی تھے، تابعی بھی بریلوی تھے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس بھی چند گمراہ لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضرت ہم آپ کو کوئی حدیث سنائیں۔ بالکل یہ روایت موجود ہے سندارمی میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کئی سال پہلے کیا تھا، وہابی مجھ سے ناراض ہو گئے تھے۔ آج وہابیوں کو پتہ چلے گا جو میں نے اس وقت پریڈکشن کی تھی کہ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا۔ انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا، انہوں نے کہا حضرت ہم قرآن کی آیت بیان کریں، انہوں نے کہا میں آیت نہیں سنتا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یا تم یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ یا میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں، یہ امام ابن سیرین نے کہا۔ تو وہ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں ساتھیوں نے کہا کہ حضرت وہ قرآن و حدیث ہی سنا رہا تھا، وہ کون سا بابوں کی سٹوریاں سنانے لگا تھا، تو آپ سن ہی لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کوئی ایسی بات کرتا اور اس کی غلط تشریح کرتا اور میرے دل میں بیٹھ جاتی تو، کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے مخالف فرقے والے سے قرآن و حدیث بھی نہیں سننا۔ لو سامو وابیو۔ تو میں نے کہا تھا ابن سیرین نے انتہائی غیر معقول بات کی ہے، بالکل ابن سیرین کے ساتھ ہم 100% اختلاف کرتے ہیں۔ اگر یہی تماشا مان لیا جائے تو اگر کوئی قادیانی ختم نبوت صرف اپنے بابوں سے پوچھے گا تو اسے ختم نبوت کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ تو آپ دروازہ کھول ہی نہیں سکتے۔ عین ممکن ہے کہ ابن سیرین نے اس ایکٹیویٹی کو یوں لیا ہو کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ دور کی باطل تعویل ہے نہیں تھا ایسا، لیکن میں چلو وابیوں کو ایک ٹوٹکا دے دیتا ہوں اپنے بابے کو بچانے کے لیے۔
تابعی ہے ابن سیرین، 110 ہجری میں فوت ہوا ہے، لیکن بلنڈر ہی ہے، فاش غلطی ہے، چاہے جو مرضی کرے۔ دوسری طرف یہی وہابی لوگ، یہی بریلوی دیوبندی ہمیں کہتے ہیں جی علماء سے پوچھا کریں قرآن و حدیث۔ اور بھائی وہ علماء ابن سیرین سے ہی تو پوچھنے آئے تھے، علماء بھی آگے سے نہیں بتا رہے، کہہ رہے میرا بھی دماغ خراب ہو جائے گا، پھر کسی کو جا کے پوچھیں؟ وہ انجینئر صاحب سے پوچھئے گا جا کے، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ فارمولہ بتانا کہ آپ نے صرف اپنے مولویوں سے پوچھنا ہے اور قرآن و حدیث کو اگر بیان کرے، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں اگر کسی قادیانی کے سامنے قرآن و سنت سے دلائل رکھوں ختم نبوت کے اوپر، اور وہ کہے کہ جی میں نے نہیں سننا، میں نے تو اپنے بزرگوں کو سننا ہے، یہ مثال دیں پھر انہیں سمجھ آتی ہے۔ جب تک معاملہ ان کے اوپر نہیں نہ آتا اس وقت تک ان کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا قرآن و حدیث نہیں سننا، وہ بد مذہب سے نہیں سننا، بد مذہب کا کلپ سننا حرام اور سخت حرام ہے۔ ہاں یہ کان کھول کے سن لیں، بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام، اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا، تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام حرام۔ میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفع کر دوں کہ بھاگ ادھر سے، تو کہاں فون میں گھس گیا، یوں کرے نہ کہ اس کو سنے کہ یار کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی، اور گمراہ نہیں بھی میں تب بھی سننا حرام ہے۔ یہ کیوں سنا؟ کان بیرے ہونے چاہیے۔ یہ جہاں جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا، آپ نے کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا ہے، اس سے توبہ کریں، جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں۔ توبہ واجب ہوگی ان پر؟ بالکل واجب ہے توبہ۔ اگر میں اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں، دیکھو زبان دیکھیں، ہمیں یہ اخلاقیات سکھاتے ہیں، سڑا ہوا چہرہ دیکھو۔ علمی پوائنٹ نمبر 7، اب ایک اور چٹکی اس نے کاٹی، وہ کہتا ہے جی اس نے تو حضرت عمر کے بارے میں بکواس کیا کہ جی وہ بڑے جذباتی تھے اسلام لانے سے پہلے بھی۔ یہ میں ان کی تعریف بیان کر رہا تھا کہ اسلام لانے سے پہلے بھی وہ سخت طبیعت کے تھے، اور یہ ان کی سختی اسلام لانے کے بعد بھی نہیں گئی، لیکن بعد میں ان کی سختی کافروں کے لیے تھی، یا ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ کے ساتھ غداری کرتے تھے۔ یہ میں نے اس بات کے جواب میں کہا تھا، جو لوگ کہتے ہیں جی صاحب بہت سخت ہے، تو میں نے کہا تھا میں حضرت عمر سے زیادہ سخت نہیں ہوں، حضرت عمر تو سیدھی تلوار نکالتے تھے، میں صرف اپنی زبان سے بات کرتا ہوں۔ مجھے بتائیں حضرت عمر کے سامنے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ آتا تو کیا ہوتا؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری چیزیں کاٹتے ہیں۔ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے ایک بدری کو منافق کہہ دیا تھا، اور بخاری مسلم میں موجود ہے جس نے کسی کو کافر یا منافق کہا تو وہ خود ہو جائے گا اگر وہ سامنے والا نہ ہوا۔ تو کیا اب ہم حضرت عمر کو منافق کہتے ہیں آدھی بات پکڑ کے؟ میرے بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹتے ہیں نا جی، انجینئر صاحب کہتے ہیں جی ماں دے شاہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ماں باپ اگر رسول اللہ کے مقابلے پہ آئیں گے تو کوئی شے نہیں۔ کیوں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس کو شعر میں اسی طریقے سے بیان کیا جائے گا نا۔ ویسے تو ڈاکٹر اقبال کے شعر پڑھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک کیڑی آیت حدیث ہے دسو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ یہ فرمایا ہو؟ کہتے نہیں، اس کا جو مفہوم ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ پہ اس کے حق میں فیصلے کرے گا نبی کی اتباع کی برکت سے۔ یہ بات ہے نا، لیکن یہ تو نہیں کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ بھائی انہوں نے اس بات کو پریزنٹ کیا ہے، میں نے بھی اس چیز کو پریزنٹ کیا ہے کہ اگر ماں باپ آپ کو نماز پڑھنے سے، داڑھی رکھنے سے، پردہ کرنے سے روکتے ہیں تو انہیں بتائیں کہ میں مومن ہی اس وقت ہوں گا جب کہ میں اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ کو عزیز رکھوں گا۔ یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اما ابا تھے شاہی کوئی نہیں نبی کے مقابلے پر۔ خود تو بابوں کے شعر اور پتہ نہیں کیا کہ بڑی معرفت کی گل کی ہے، جڈا بڑا کوڑ مارے ہوتے ہیں معرفت کہہ کے انہوں بیان کرتے ہیں۔ اور ہم قرآن و سنت کے مطابق بات کریں تو کاٹ لیتے ہیں۔ بھائی حضرت عمر نے بدری صحابی کو منافق جو کہا
بالکل صحیح کہا. جو انہوں نے شواہد دیکھے، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی تھی، آپ کا راز لیک کر دیا تھا، نبی کے ساتھ غداری کر دی تھی، اور کافروں کو بتا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے پر چڑھائی کرنے والے ہیں، اور اس کے بدلے میں تم نے میرے خاندان کو اور میرے مال کو پروٹیکشن دینی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو جلال آیا، قرآن میں سورہ الممتحنہ کی آیات نازل ہوئی کہ مومن ہو کے ایسا کام کرتے ہو کہ تم نے دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ گانٹ رکھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، دشمن ہیں. ابن ابی بلتا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا. مولا علی کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، انہوں نے جا کے وہ خط برآمد کیا ایک عورت سے، اس نے جوڑے میں چھپایا ہوا تھا. وہ خط حضور کی بارگاہ میں پہنچا، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، تلوار پہ ہاتھ رکھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر چھوڑ دو، اصحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف ہے. یعنی یہ بدری صحابی ہے، منافق نہیں ہے، دنیا سے مغلوب ہو کے اس نے سب کچھ کیا. اسی حدیث کو امام بخاری نے باب کی ہیڈنگ میں لکھ کے اپنا فہم اوپر بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بدری کو بھی منافق کہتا ہے، کسی صحابی کو بھی کافر کہہ دیتا ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا، ورنہ تو حضرت عمر کافر ہو جاتے نا. نبی اسلام نے حضرت عمر سے بھی توبہ نہیں کروائی کہ کفر تیرے اوپر لوٹ گیا تھا. کیوں؟ انہوں نے ظاہر کے اوپر صحیح فتویٰ لگایا تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا کافر ہی ہوگا. لیکن امام بخاری نے اس سے رزلٹ نکالا کہ چونکہ وحی کی تائید عام بندے کو حاصل نہیں، اگر وہ اپنے علم کی بنیاد پہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، اس کے اوپر دیوبندیوں نے میرے اوپر دیوبند سے فتویٰ نکالا، یہ کہتا ہے کسی صحابی کو کافر کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا. بخاری میں لکھا ہوا ہے، اور تو بخاری بھی میں پڑھانی ہے. یہ ایک پیورلی شرعی مسئلہ تھا جو میں نے بیان کیا. اب حضرت عمر کا کلپ کوئی کاٹے اور کہے کہ انہوں نے بدری کو منافق کہا اس لیے ان پہ کفر لوٹ گیا، تو ہم بتائیں گے یہ اس طرح ہوا تھا. اینڈ پہ جا کے آپ کو پھر بات سمجھ آئے گی کہ بات تو صحیح ہے، انہوں نے اپنی جگہ ٹھیک فیصلہ کیا تھا. لیکن چونکہ وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ منافق نہیں ہوا، صرف دنیا کی محبت میں مغلوب ہوا، اس کی وجہ سے یہ عمل کر بیٹھا، لہٰذا اس سے صرف نظر کریں. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. یقین مانیے جب کہ اللہ رب العالمین کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام، آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا. یعنی دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا چلتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کے اوپر آج کے دن دین اسلام کو مکمل کر دیا. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا تمام نعمتوں کا میں اتمام کر دیا، اور اگر پسند کیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو ہی پسند کیا. ناظرین اب یہ دین آ گیا، یہ شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری، یعنی نازل ہوئی. تو ناظرین جب قرآن اور حدیث ہمارے پاس ہے تو پھر ہم کسی اور کے بات کیوں مانیں، یعنی کسی اور امام کے پیچھے کیوں لگے؟ جیسے کہ ایک حدیث ہے عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. حضرت مقدام رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جب تک آپ ان دونوں کو تھامے رکھو گے، مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. نمبر ایک اللہ کی کتاب، نمبر دو سنت رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ناظرین اب ایک جملہ اور کہہ دوں، آپ کو پتہ ہے عقل کی بنا کے اوپر حدیث کا انکار، حدیث کا رد کس نے کیا تھا؟ ابو جہل نے کیا تھا. صحیح البخاری کی حدیث ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، یعنی جنت اور جہنم دیکھ کے آئے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، اس بات کی گواہی دے رہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تو ناظرین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات واپس آئے تو سب سے پہلے ملاقات کی تو ابو جہل سے ہوئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے فرما رہے ہیں کہ
ابو جال میں راتوں رات سیر کر کے آؤں ساتوں آسمانوں کی اور جنت بھی دیکھا ہوں جہنم بھی دیکھا ہوں. اور ناظرین یہاں پہ یہ جملہ کہتا چلوں ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک موٹاپا یعنی خلا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے. خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے کہ میں جنت بھی دیکھا ہوں جہنم بھی دیکھا ہوں مسجد اقصی کے اندر انبیاء کو 2 رکعتیں بھی پڑھا کے آ گیا ہوں. اب ابو جال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی الگ ہوا جدا ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا. تو ابو جال کیا کہتا ہے ابو بکر اگر کوئی آپ سے یہ بات کہے کہ میں راتوں رات ساتوں آسمان کی سیر بھی کر رہا ہوں جنت بھی دیکھا ہوں جہنم بھی دیکھا ہوں کہ آپ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے بات بتاؤ یہ کس کی بات کرنے ہیں. اس نے جب ابو جال نے یہ بات کہی کہ آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے فوراً کہا اگر میرا محبوب کہہ رہا ہے تو وہ حق کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. تو ناظرین عقل کی بنا کے اوپر اگر حدیث کا رد کیا ہے معاذ اللہ انکار کیا تو وہ ابو جال نے کیا. ناظرین آگے آپ سوچ لیں خود ہی کہ جو بندہ عقل کی بنا کے اوپر حدیث کا انکار کرتا ہے وہ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو آئیے ناظرین یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.